والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد وقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، قرآن مجید میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو متحد رہنے، مل کر رہنے اور ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کے ساتھ رہنے کا حکم فرمایا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ایمان والے تو بس بھائی ہیں. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کے ساتھ رہتے ہیں، آپس میں محبت کے ساتھ رہتے ہیں. رحماء بینہم، آپس میں رحم کرنے والے ہوتے ہیں، محبت کے ساتھ رہتے ہیں. اور ایک جگہ پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے گال پھلا کر لوگوں کے ساتھ بات مت کرو. اپنے چہرہ اکھڑا ہوا ہے، چہرے سے غصے کا آثار ہے، ایسا مسلمان تو مسلمان کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی، یعنی عام انسانوں کے ساتھ ایسا بات مت کرو کہ چہرے سے لگتا ہے کہ آپ سے ناراض ہیں، غصے میں ہیں. یہ ایسا نہیں مت کرو. بشاشت کے ساتھ چہرے پہ بھی مسکراہٹ ہو، اس انداز سے ان سے بات کرنا چاہیے. یہ اللہ پاک کا حکم ہے قرآن مجید میں. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم دی وہ بھی سن لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا. آپس میں حسد مت کرو، ایک دوسرے کو پیٹ مت بتاؤ کہ پیٹ پھیر رہے ہیں، سیدھے رخ سے بات بھی نہیں کرتے، تو ان سے سیدھے چہرے سے بات بھی نہیں کرتے، مخالف سمت میں جاتے ہو. اور ایک دوسرے سے قطع تعلق مت کرو. آپس میں بھائی بن کر رہو. اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، اللہ کے بندے بن کر بھائی بھائی بن کر رہو. اللہ کے بندے بنو اور بھائی بھائی بن کر رہو آپس میں. مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو چھوڑ کر رکھے، انہیں دشمنی سے، بغض و عداوت سے چھوڑ کر رکھے 3 دن سے زائد تک. جائز نہیں کہ دشمنی ہے، کینہ ہے، اس کی وجہ سے آپس میں بات چیت اور سلام بد ایسا نہیں کرنا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور قرآن مجید کے احکامات آپ کو سنائے گی. اچھا، اسلام کیا چاہتا ہے؟ ہم کو آپس میں ایک ہو کر رہنے کے لیے ہماری کیسی تربیت کی گئی اسلام کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیسی تربیت فرمائی وہ بھی سن لیجیے. دیکھیے
ابھی رمضان مبارک کا مہینہ مکمل ہوا. رمضان مبارک کے مہینے میں روزوں میں جس بات کی تربیت دی گئی، جن باتوں کی تربیت دی گئی، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے جو آپ لوگ سنتے رہتے ہیں ہمیشہ. وہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمْ أَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. دیکھو، اگر تم میں سے کسی کا روزہ ہونا، وہ فحش باتیں، گندی باتیں، گندے کام نہ کرے، غلط کام نہ کرے وہ روزے کی حالت میں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. پھر فرمایا اگر کوئی تم سے جھگڑے، گالی گلوچ کرے، روزے دار کو تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن کسی دوسرے نے روزے دار سے گالی گلوچ کیا، جھگڑنے پر آمادہ ہو گیا، گالی گلوچ کرا یا کہ لڑائی پر اوقات آ، قتال پر آ گیا، جھگڑے پر آ گیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس بندے کو اس وقت بھی لڑنا نہیں چاہیے جبکہ سامنے والا لڑ رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، تب بھی روزے دار کی تربیت کی کرتے ہوئے یہ فرمایا رسول اللہ نے کہ روزے دار کو تب بھی نہیں لڑنا چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. چاہیے کہ وہ یہ کہتے کہ میرا روزہ ہے، میں روزے دار ہوں، میں روزے میں جھگڑ نہیں سکتا، مجھے نہیں لڑنا ہے. روزے میں یہ تربیت دی گئی، دیکھو جھگڑو مت، لڑو مت آپس. نماز میں اس کی تربیت دی جا رہی ہے. کیا ہے؟ تم کتنے بھی آپس میں خراب ہو گئے، گندے ہو گئے، آپس کے کینے کو ختم کر کے ایک جگہ پر مل کر کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہو. ارے انہیں اس کے بازو میں نہیں ٹھہرتا میں، نہیں، ایسا نہیں، مل کر کھڑنا پورے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے. جسموں کا یہ ملنا دلوں کو ملانے کی طرف بتاتا ہے. دل ملتے ہیں اس سے. تو نماز میں دیکھو سب مسلمان مل کر رہتے، ایسا کندھے سے کندھا ملا کر، ٹھیک ہے؟ پیروں سے پیروں ملانے کا نہیں ہے، کندھے سے کندھا ملانے کا. آپ پیر سے پیر ملا رہے ہیں، اس کے اوپر جی انہیں ہٹا دے تو پھر اس پر پیر رکھ رہے ہیں، پھر انگلی چڑھا دے رہے ہیں اس کے اوپر، جی پیر انہیں ہٹاتے جا رہا، اس کے پھر آپ پیر چڑھاتے جا رہے ہیں. یہ کہاں کی عقل مندی، یہ کہاں ہے باتیں یہاں؟ یہ تو کھیل ہو گیا، توجہ پورے پیروں میں بڑھ گیا آپ کی. یہ نا سر مل کر رہنا، مل کر رہو، مل کر ٹھہرو، ٹھیک ہے؟ نماز میں یہ تربیت دی گئی، سب ایک. اچھا، روزے کا آپ نے سنا کہ جھگڑنا نہیں، اگر جھگڑنے پر آ گیا تو بولا میرا روزہ ہے، میں نہیں لڑتا، مجھے لڑنا نہیں، ٹھیک ہے؟ اب ایک چیز ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ میں تو لڑنا ہے ہی نہیں. زکوٰۃ میں تو آدمی اپنی چیز دیتا نا، سامنے والے مسلمان کو دیتا، لڑتا تھوڑی. خیر خواہی کا جذبہ اس کے اندر نہیں، بدخواہی نہیں نا اس کے اندر، لڑائی جھگڑا تھوڑی. اپنی چیز، اپنا مال، اپنے کپڑے، چیزیں اس کو سامنے والے کو دیتا. ایک مسلمان کا خیر خواہ، اچھا چاہنے والا، بدخواہ نہیں، برا نہیں، ٹھیک ہے؟ زکوٰۃ کرنا. آپ روزے میں دیکھو، آپ روزے میں دیکھ لیا آپ نے، حج میں دیکھو، حج کے اندر کیا احکامات ہیں؟ اللہ پاک نے شاید فرمایا
الحج اشہر معلومات ومن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج کے معلوم مہینے ہیں. ان ایام میں جن پر حج فرض ہو گیا، حاجی کو چاہیے کہ وہ گندی حرکتیں نہیں کرے، گناہ کے کام نہ کرے. فرمایا ولا جدال فی الحج، حج میں جھگڑنا نہیں، حج میں جھگڑنا نہیں. حالات کیوں بولا جا رہا ہے کہ حالات آتے لڑائی کے، جھگڑے کے، ہجوم کی وجہ سے، نہیں تب بھی نہیں لڑنا. بھائی نارمل حالات میں لڑے تو کون سا تیر مارے آپ؟ غیر نارمل حالات ہے، لڑائی کی حالات ہے، تکلیف ہو رہی سامنے والے سے، تب برداشت کر کے نہیں لڑنا. یہ ہے اصل. نارمل حالات میں نہیں لڑے تو کیا بات ہے، وہ انہیں ادھر ہے اپن ادھر ہے، آپ کو کوئی مطلب کبھی لڑتے ہیں اس سے؟ کچھ ہو رہا، ٹکراؤ ہو رہا ہے، گڑبڑ ہو رہی ہے، پیر پہ پیر لگ رہا ہے یا دھکا لگ رہا ہے، کھانے پینے میں آگے پیچھے ہو رہا ہے جی، تبھی جو نا لڑائی، تب ایسے حالات آئے تب بھی نہیں لڑنا. یہ بولا جا رہا، نہیں لڑو. قرآن مجید کے احکام، یہ قرآن مجید کے احکامات ہیں. آیتیں آپ نے سنی، احادیث مبارکہ آپ نے سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا. بغض مت رکھو جی آپس میں، جھگڑو مت جی، ایک دوسرے کی مخالفتیں مت کرو. اللہ کے بندے بن جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. قرآن مجید کی آیت آپ نے سنی کہ مسلمان آپس میں رحم دل ہوتے ہیں. اذلتن اذا فرمایا اذلتن المؤمنین اعزتن الکافرین. یہ آپ مومن آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم ہوتے ہیں. غیر مومن کے لیے تو سخت ہو جاتا ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے بہت نرم ہوتے ہیں آپس میں. یہ قرآن مجید کی تعلیم روزوں سے، حج سے یہ سکھایا گیا، زکوٰۃ سے یہ تربیت دی گئی کہ دیکھو امت مسلمہ ایک رہے، مل کر رہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج یہ امت اتنی ٹوٹ کا شکار ہے، اتنے جھگڑوں میں ہے، بتایا نہیں کر سکتا. سب کو معلوم، پھوٹ لڑائی جھگڑے، مسلکوں کے جھگڑے، گروپوں کے جھگڑے، سیاست کے لائن میں جھگڑے، مساجد میں جھگڑے، مدارس میں جھگڑے، اسکولوں میں جھگڑے، مسلک کی بنیادوں پر جھگڑے ہیں جی، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر جھگڑے ہیں جی. اور جھگڑے چھوٹی نوعیت کے نہیں ہیں، جھگڑے اتنے بڑھ گئے مسلمانوں کے، امت مسلمہ کے، نماز پڑھنے والوں کے، روزہ رکھنے والوں کے، اور ماشاءاللہ حاجیوں کے جھگڑے اتنے بڑھ گئے، اتنی شدت اختیار کر گئی اب جھگڑوں کی کہ ایک دوسرے کو سلام کرنے کے روادار نہیں رہے، ایک دوسرے کو سے ملنے کے روادار نہیں رہے. اب بالکل الگ، وہ الگ یہ الگ. میرا اندازہ ہے شاید اب ایک دوسرے کے گھروں میں پیامات بھی نہیں دیں گے. ابھی نہیں، یہاں اس گھر کے بچے سے اس گھر کی بچی سے نکاح بھی نہیں کرنا ہے، نہیں، بس ختم، بالکل الگ. قرآن مجید میں کیا دعا سکھلائی تھی؟ فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. صحابہ کرام کے بعد جو لوگ آئے ان کا مزاج
اور ان کے اوصاف میں یہ بات ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے پہلے جو لوگ گزر گئے ان کی مغفرت فرما اور ہمارے دلوں میں کینہ مت رکھیے، ہمارے دلوں میں اللہ کینہ مت رکھیے۔ کیا آج ہم بول سکتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں کینہ نہیں ہے؟ ہم ایک دوسرے سے بغض نہیں کرتے، ایک دوسرے سے ہماری بات چیت بند نہیں ہے، ہمارا سلام کلام بند نہیں، بول سکتے ہیں کہ موقع پہ ہے۔ ہر ایک کا کہیں نہ کہیں لگا ہوا معاملہ، کہیں نہ کہیں کچھ لگا ہوا معاملہ، کسی نہ کسی انداز سے لگا ہوا ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم کہاں، احادیث مبارکہ کہاں ہے؟ اسلامی عبادتیں ہمیں کیا پیام دے رہی ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ دوستو، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اور اپنی آخرت کے واسطے اس روش کو، اس کردار کو چھوڑو۔ بحیثیت مسلمان ایک دوسرے سے گلے ملو، سلام کرو، کینوں کو ختم کرو میرے دوستو، ختم کرو۔ دیکھو یہ روش، یہ انداز قرآن مجید کے خلاف جا رہا، صاف بات۔ آپ کچھ بھی ہوں گے، ہم کچھ بھی ہوں گے، کیسے بھی ہوں گے، لیکن یہ انداز جو کردار بتا رہا قرآن مجید کی ہدایت کے بالکل خلاف ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ اسلامی عبادات میں جس مزاج کو بنانے کی کوشش کی گئی اس مزاج کے خلاف، اب پھر اس مزاج کے خلاف، قرآن مجید کی آیتوں کے احکام کے خلاف، احادیث مبارکہ کی ہدایات کے خلاف ہو کر ہم کیا مسلمان ہیں؟ کیا دین ہمارے پاس ہے؟ کیا دین کی بات اور قرآن حدیث کی بات ہم کریں گے؟ بولو آپ۔ ہمارا انداز، ہمارا رویہ قرآن مجید سے ہٹ کر ہے، احادیث سے ہٹ کر ہے، اسلامی عبادات میں جس چیز کو اس سے ہٹ کر ہے۔ اب کیا مسلمان ہے؟ بولو آپ، کہے کی مسلمانی ہے؟ بولو آپ۔ اتنی کوششیں کی جا رہی، اتنے بولا جا رہا، لیکن وہی دن بہ دن معاملہ بڑھتے جا رہے ہیں، دن بہ دن ہنگامے بڑھتے جا رہے ہیں مسلمانوں کے۔ کہاں ہے ایمان والے کا احترام کرنا؟ ایمان والے کا اکرام کرنا کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ ہمارے بیانوں میں رہ گیا بس۔ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے دروازے بند کر دیے تھے؟ اپنوں کو چھوڑو غیروں کے لیے بھی بند کرے تھے؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منافق بھی آتے تھے، کافر بھی آتے تھے، معلوم ہے نا آپ کو؟ اللہ کے رسول کی مسجد بند نہیں تھی کافروں کے لیے، نہیں کافروں کے لیے، منافقین کے لیے بند نہیں تھی۔ منافق بھی آتا تھا، کافر بھی آتا تھا۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر بند تھا، گھر میں یہودی بھی آتا تھا، آتا تھا، معلوم ہے نا؟ لیکن آج ہمارے دروازے، مسجد کے دروازے ایمان والوں کے لیے بند کر دیے گئے، ہے نا؟ بات سچی ہے۔ مسلکوں کے نام پر، گروپوں کے نام پر مسجد کے دروازے بند کر دیے گئے۔ نہیں، اسلام ہے یہ ایمان ہے، یہ دین ہے، یہ اس سے اسلام پھیلے گا، پھولے گا۔ میرے دوستوں، بزرگوں،
بہت غلط ہو رہا ہے، بہت غلط ہو رہا ہے۔ دنیا دے کر ہی ہمارے ان جھگڑوں کو، وقت کا مؤرخ تاریخ دان تاریخ میں لکھ رہا ہے اس دور کے مسلمان سب سے زیادہ لڑاؤ جھگڑالو ہے۔ تاریخ میں بات نوٹ ہو رہی ہے، یاد رکھ لو آپ، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، اس منظر کو لکھ رہے ہیں آپ کہ یہ مسلمان ہیں، انہوں نے اپنے دروازے اپنے بھائیوں کے لیے بند کر رکھے ہیں، ان کے نبی نے بند نہیں کیا تھا لیکن یہ لوگ بند کر دیے مسجد کے دروازے۔ تاریخ میں یہ بات لکھی جا رہی ہے، ایک بدترین باب ہے تاریخ کا، ایک بدترین واقعات ہم قلم بند کرا رہے ہیں لوگوں کے، مورخین کے ہاتھ سے۔ بہت غلط ہو رہا، بہت غلط ہو رہا۔ ہمارے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھی؟ یہودی آتا ہے، آپ کے گھر میں کھاتا ہے اور آپ کے گھر میں سوتا ہے، بستر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سو جاتا ہے وہ۔ میرے نبی کا گھر بند نہیں تھا، یہودیوں کے لیے بھی، یہودیوں کے لیے بند نہیں تھا، یہودیوں کا بھی غیر مسلم کا بھی میرے نبی کے پاس اکرام تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہودی کا جنازہ گزر رہا تھا، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، کہا گیا انہا جنازہ تو یہودی، یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا الیست نفسن، کیا وہ جاندار نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے؟ اور انسان کے حیثیت سے اس کے اکرام کرو، اس کی عزت کرو، انسان ہے وہ، انسان کے ہاتھ ناطے سے بھی نہیں لیتے آپ۔ چلو اس کی نمازیں چھوڑ دو، اس کے پیشانی کے جی گٹے چھوڑ دو، اس کی حج و عمرے چھوڑ دو، اس کی دین کی محنت خلوص اور اللہیت کو بھی چھوڑ دو آپ جی، اس کی حج و عمروں کو چھوڑ دو آپ، اس کے روزوں کو چھوڑ دو آپ، اس کی سنت کے محنتوں کو بھی چھوڑ دو آپ، ایک انسان کی حیثیت سے نہیں لیتے آپ اس کو، آپ نہیں کرتے اس کی عزت، آپ اس کے اکرام نہیں کرتے آپ۔ دوستو کڑوی لگ رہی بات لیکن بہت غلط ہو رہا ہے، دیکھیے بہت غلط ہو رہا ہے، بہت برا ہو رہا ہے، بہت برا ہو رہا ہے۔ ہم بڑے والہانہ اور لہکتے ہوئے بولتے ہیں سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے ہو کے پیاسوں کو ہوائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے بروں کو کہا کہ اپنے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کا بات، ہم نے اپنوں کو اپنا نہیں کہا، اپنوں کو کاٹ دیے، ہم اپنوں سے دشمنی، اپنوں سے کینہ، اپنوں سے عداوت، اپنوں سے بات چیت بند۔ میرے دوستو بس میری گزارش یہ ہے کہ اس حال میں دنیا سے مت جاؤ، خدا کے واسطے توبہ کرو، روش کو بدلو، تاکہ قبر میں ہم پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور کل قیام محشر میں ہم پریشانی کا سامنا نہ کر پڑے۔ اس روش کو بدلو خدا کے واسطے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔